کسی نے ایک سوال کیا، کیا اونلی ٹرانسلیشن والے قرآن کو بغیر وضو میں یا پیریڈز کے دوران پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اونلی ٹرانسلیشن والے قرآن کو بغیر وضو کے پڑھنے میں، پیریڈز کے دوران پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن کی ایک سمجھ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو اسی لیے جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، اور جتنا فرق اللہ رب العزت نے اور اس کی مخلوق میں ہے، اتنا ہی فرق قرآن میں اور اس کے ترجمے میں ہے۔ کہ تو قرآن کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے آج کل جو جدید ترجمے آتے ہیں اس پہ لکھا ہوا رہتا ہے قرآن کے معنوں کا ترجمہ، دا ٹرانسلیشن آف دا میننگ آف دا ہولی قرآن، قرآن کے معنوں کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہم سمجھیں تو قرآن کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو آپ وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، عورتیں کسی بھی حالت میں اس کو پڑھ سکتی، چونکہ یہ قرآن نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیے، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اس سے پہلے بھی، کہ قرآن کو وضو کے ساتھ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے اس میں کثیر اختلاف ہے، اور بہت سارے علماء نے کہا کہ بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو یہاں یہ بھی بات ثابت ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کا پورا قرآن نہیں، لیکن قرآن کا کچھ حصہ جو تفسیر کی شکل میں آتا ہے، یا کسی کتاب کے اندر آتا ہے، یا کسی دینی کتاب کے اندر آتا ہے، وہ تو ایک عورت حیض کی حالت میں بھی تو اس کو مسئلہ نہیں ہو پڑھنے میں، ریزن مین کہ قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، قرآن کی سمجھ جو دی جا رہی ہے، ایکسپلین کیا جا رہا ہے، وہ پارٹ میں ہے، مطلب قرآن نہیں ہے، ایک کتاب ہے، یہ تفسیر کی ایک کتاب ہے جس میں صرف قرآن نہیں ہے بلکہ اور بھی چیزیں جیسے کہ ٹرانسلیشن ہے، اور اس کا اور زیادہ انٹرپریٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ ہے، تو اس میں بھی کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات دیکھنا ہے تو میں اس پہ آلریڈی کچھ کوشچنس کے آنسر دے چکا ہوں۔ کیا عورت جو ہے اس کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ کیا ہے اس کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا درست ہے؟ ایک خاتون جو عربی پڑھاتی ہے وہ ہے اس کی حالت میں بچوں کو عربی کیسے پڑھائیں؟ ہوتے ہیں ٹیچرز ہوتے پروفیشنل، وہ سارے سوالات کے جواب میں میں نے ان کا کافی تفصیلی اس میں بیان اور اس کی ہم نے جو بحث اس میں دیکھی ہے۔ اور ایک غلط فہمی ہمارے سماج میں یہ پائی جاتی ہے کہ ایک عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے، مینسس ہوتا ہے، اس کا پیریڈز ہوتا ہے، بالکل نان مسلم کے ساتھ زندگی گزارنے پہ ہم اس کو مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ سلام بھی نہیں کرتی ہے، ذکر نہیں کرتی ہے، لوگوں سے ملتی جلتی نہیں ہے، دینی مجلسوں میں جاتی نہیں ہے، کچھ نہیں کرتی، حالانکہ بہت کم چیزیں جس کو نہیں کرنا ہے، باقی ساری چیزیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن اب نالج نہیں ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تفصیلات اور بھی دیکھنا تو میرا ایک بہت تفصیلی لیکچر ہے، حالانکہ رمضان سے متعلق ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں لی ہم نے، رمضان، حیض، نفاس اور رمضان، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں ہم نے تقریباً 2 گھنٹے میں سوال جواب کی شکل میں ڈسکس کیا ایک دوسرے سے کہ حیض نفاس کیسے ہوتا ہے، رمضان کیا ہوتا ہے، اور ان میں کیا چیزیں کر سکتے، کیا چیزیں نہیں کر سکتے۔ ٹاپک تو رمضان کے تعلق سے، لیکن باتیں بہت عمومی اور جنرل اس میں بتائی گئی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔